ہماری زندگی میں کب کون-سا موڑ آ جائے، کس وقت آ جائے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم نے نا اپنے فیوچر کے لیے اتنے پلانس کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن نیکسٹ اسٹیپ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے قدم پہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نا ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہر ایک کو مصیبتوں سے، مشکلوں سے دور رکھے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ میں تو شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ولاگ ود نادیہ پہ۔ جلدی سے اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کیا 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 تھا۔ اچھا، یہ نا گڑ ہے جس کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ولاگ میں شیئر کی تھی، اس کو بنتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا۔ تو اب یہ فائنلی میرے پاس آ گیا ہے، اور یہ اتنا مزے کا گڑ ہے نا، میں کہتی ہوں کہ پوری دنیا میں اس طرح کا گڑ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں پیار بھی شامل ہے، کیونکہ یہ میرے میکے سے آیا ہے، میری امی نے بھیجا ہے، بھائیوں نے بھیجا ہے، بہت مزے کا ہے۔ اس میں گریاں، پستے، بادام، ہر چیز ہے اس میں نا۔ تو میں نا گروسری کرنے جانے لگی تھی، تو میں کیا کرتی ہوں کہ کھانا کھانے کے بعد نا اس کو لازمی تھوڑا سا لے لیتی ہوں، اور بہت مزہ آتا ہے۔ تو میں نے نا پھر جانے سے پہلے نا اس کو تھوڑا سا لے لیا، اور میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتی ہوں۔ تو پھر آج گروسری بھی کرنے جانا تھا، تو سارے گھر کے میں نے کام کر لیے، بچوں کو ٹیوشن بھیجا۔ جب بچے ٹیوشن سے واپس آ گئے، اس کے بعد میں اور عثمان گروسری کرنے گئے تھے، بچے ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے۔ ایک تو سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، دوسرا بچے ابھی ابھی پڑھ کے آئے تھے، تو ان کا دل تھا کہ ہم LED دیکھیں، موبائل دیکھیں، تو اس لیے پھر میں بچوں کو ساتھ لے کر نہیں آئی۔ بچے گھر پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دونوں گروسری کریں گے اور پھر گھر چلے جائیں گے۔ ہم دونوں نا جب بھی باہر گھر سے کہیں جاتے ہیں نا، تو بچوں کے پاس ہم ایک موبائل چھوڑ کے جاتے ہیں، تاکہ ان کو اگر کوئی ضرورت ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو وہ فوراً ہمیں کال کر لیں۔ اور آج جب ہم گروسری کرنے گئے تو ہوا یہ کہ بچوں کے پاس موبائل تو تھا، لیکن ہم نے چیک ہی نہیں کیا کہ اس میں بیٹری کتنی ہے، اور ہم لوگ گروسری کرنے چلے گئے۔ اس کے بعد نا پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے گروسری کر لی، بل کروانے لگے، تو ہماری عادت ہے کہ ہم نا بچوں کو کال کر کے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو جب عثمان نے کال کی نا تو بچوں کا نمبر ہی نہیں مل رہا تھا، تو وقتی تو پھر پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم نا چارجنگ ہم فل کر کے ہی دیکھا جایا کریں گے بچوں کو، کیونکہ بیٹری لو ہو گئی تھی، موبائل بند ہو گیا تھا، لیکن آنے سے پہلے پہلے نا ہماری بات ہو گئی تھی، بچوں نے دوبارہ سے آن کر لیا تھا۔ میں جب بھی گروسری کرنے جاتی ہوں نا، تو میں بریڈ اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں لیتی ہوں نا، تو ان کی ایکسپائری دیکھ کر لیتی ہوں، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2-3 دن لگ جاتے ہیں، چیز کھائی نہیں جاتی، لیکن ان کی نا ایکسپائری ابھی تھی 2-3 دن، لیکن برگر ہم نے گھر جاتے ہی فوراً بنا لینے تھے۔ تو میں اس طرح کی چیزوں کی ایکسپائری ضرور دیکھ کر لے کر جاتی ہوں، اور آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ کون کون میری طرح بیکری آئٹمس کی ایکسپائری دیکھ کر لے کر جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نا پھر ہم نے بل کروا لیا تھا، جلدی سے عثمان نے مجھے رکشہ کروا دیا تھا، اور میں اس میں آ گئی تھی، کیونکہ سامان بہت زیادہ تھا، اور عثمان خود بائک پہ تھے۔ تو پھر فائنلی ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں، اور بچے نا ہمیشہ کی طرح بیگ کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت کی چیزیں اس میں کون کون سی ہیں۔ تو پھر میں نے کہا چلو نادیہ، سب سے پہلے میں ہی نا سودا سمیٹ لیتی ہوں آج، اس کے بعد پھر میں برگر بناؤں گی۔ یہاں پہ نا میں جلدی جلدی سے سودا سمیٹوں گی، اور وہی گروسری جو ہر گھر میں آتی ہے وہی میں کر کے آتی ہوں۔ بس یہاں پہ میں نے چپلی کباب لیے تھے، اور جو ہم نے آج برگر بنانے تھے اس کے لیے میں نے تھنڈر فلے لیے تھے۔ اچھا، چکن کے یہ تھنڈر فلے نا بہت مزے کے ہوتے ہیں، اور برگر میں نا ایک لگا کے تو مزہ آتا نہیں ہے، ہم تو 2-2 3 3 لگاتے ہیں، پھر کہیں جا کے مزہ آتا ہے۔ ساتھ میں نے کوفتے لے لیے تھے، میں نے کہا کسی دن چنے کوفتے بنائیں گے، وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں۔ سردیوں میں نا بہت مزے مزے کا کھانا پکا ہو، بہت اچھا لگتا ہے۔ بچے نا کتنے دنوں سے ہی کہہ رہے تھے کہ ماما ہم نے پائے کھانے ہیں، پائے بنائیں، تو میں نا پھر پائے بھی لے آئی تھی، بہت اچھے ادھر پائے ملتے ہیں، وہ بھی میں نے لے لیے۔ میں نے کہا چلو میں نا کل بنا لوں گی انشاءاللہ پائے۔ اچھا، یہاں پہ نا سب سے پہلے جب میں سودا لے کر آتی ہوں نا، تو میں فروزن آئٹم سمیٹ دیتی ہوں، اور باقی جتنی بھی فریج میں رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ پہلے میں ڈھونڈتی ہوں، ان کو سمیٹتی ہوں، اس کے بعد پھر میں باقی سارا سودا سمیٹتی ہوں۔ تو یہاں پہ نا باقی بھی میں صرف فریج میں رکھنے والی چیزیں نکال رہی تھی، پہلے یہ ساری چیزیں سمیٹوں گی، اس کے بعد پھر میں باقی چیزیں نکالوں گی۔ اچھا، یہ نا میں نمکو بھی لے کر رہی ہوں، کیونکہ میرا بہت دل کر رہا تھا نمکو کھانے کو۔ بادام ہیں، کاجو ہیں، اور انجیر ہے، یہ ساری چیزیں سردیوں کی ہوتی ہیں، اور سردیوں میں تو ان چیزوں کو نا بہت دل کرتا ہے کھانے کو، ختم ہو گئی ہو نا تو بڑا پھر دل ہوتا ہے کہ فوراً سے لے کر آئیں اور فوراً سے کھا لیں، اتنی کریونگ ہو رہی ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ اچھا، بریڈ بھی میں لے آئی تھی، کیونکہ بریڈ بھی نہیں تھی، انڈے بھی لے آئی، اس طرح کی ساری چیزیں میں لے آئی تھی، اور اب نا بڑے سکون سے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی دن گزر جائیں گے۔ اچھا، شادی ختم ہونے کے بعد نا میں گھر کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف رہی۔ ان دنوں نا میں نے موبائل بہت کم یوز کیا، بالکل بھی دیکھا ہی نہیں۔
تو کل میرے پاس نا تھوڑا سا ٹائم تھا، تو میں نے نا انسٹا آن کیا، وہاں پہ ریلز دیکھنے لگ گئی۔ ریلز دیکھتے دیکھتے نا وہاں پہ نا ایک کپل کی لو سٹوری دکھا رہے تھے کہ جب انہوں نے شادی کی تو وہ کتنا ہیپی کپل تھا، اور اس کے بعد نا پھر اس کے ہسبینڈ کو نا کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اور پھر دن ان کے جو دن ہے نا وہ مشکلوں میں ہی گزرتے رہے، لیکن لڑکی نے اس کا اتنا ساتھ دیا، اس کی اتنی کیئر کی، اس کو اتنے پیار سے رکھا۔ بس یہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو نا ہر مشکل سے مشکل ٹائم میں سے نکلنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، ہر ایک کا اتنا جگرا نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک کا برے وقت میں بھی اتنا ہی ساتھ دے جتنا وہ اس کا اچھے وقت میں ساتھ دیتا ہے۔ اس طرح کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے زیادہ کیسز نظر آتے ہیں لڑکیوں کی صورت میں نا، کہ لڑکیاں ہمت نہیں ہارتی، لیکن لڑکوں کی کیسز آتے نظر ضرور ہیں، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ لاکھوں میں کوئی ایک لڑکا ہوگا کہ اگر اس کی بیوی بیمار ہو گئی ہے تو وہ اس کا مرتے دم تک ساتھ دے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن لڑکیاں بہت ساتھ دیتی ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی لڑکے کی وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا تو وہ بہت جلدی شادی کر لیتا ہے، اور وہ 100 بہانے ڈھونڈتا ہے۔ بھئی مینوں رشتے داراں نے بڑا مجبور کیتا ہے کہ شادی کر لے، ایک گھر چلان لئی ایک عورت دا ہونا بڑا ضروری ہے، بچیاں دا خیال کرن لئی ایک عورت دا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب ایک شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب ایک عورت بھی تو بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، باہر کے کاموں کو دیکھتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی، آج تک نہیں آئی کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس کتنے بہانے ہوتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں کروانا ہوتا نا وہ نہیں کرواتے، کیا ان کے کام نہیں ہوتے؟ سب کے کام ہو جاتے ہیں، کسی کے کام پڑے نہیں رہتے، سب کے بچے پل جاتے ہیں، بغیر ماؤں کے بھی بچے پل جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ سوتیلی ماں لے کر آئیں گے تو ہی بچے پلیں گے، بلکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پھر بچے زیادہ اذیت میں رہتے ہیں، ہر وقت ہی نا پھر وہ بچے پریشان رہتے ہیں۔ دیکھیں سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے، اپنی ماں اپنی ہی ہوتی ہے۔ لاکھوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہوگا کہ سوتیلی ماں بہت اچھی نکل آئی ہوگی اور اس نے ان بچوں کی بھی اپنے بچوں جیسی ہی پرورش کی ہوگی، ان بچوں کا بھی اپنے بچوں جیسا ہی خیال رکھا ہوگا۔ ہمیشہ لوگ فرق کرتے ہیں اور ہمیشہ لوگ ایک جیسے نہیں چلتے، لیکن اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے نا تو ایک عورت کیا کرتی ہے کہ اپنے بچوں کا وہ باپ بھی بن جاتی ہے، باہر کا بھی کام کرتی ہے، گھر کا بھی کام کرتی ہے، چاہے اسے کسی کے برتن صاف کر کے اپنے بچوں کا پیٹ کیوں نہ پالنا پڑے، وہ پالتی ہے، اور سارا گھر خود سنبھالتی ہے۔ وہ کیوں بہانے نہیں لگاتی کہ میرے سر پہ کسی مرد کا ہاتھ نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، تو میں نہیں چل سکتی، میں سروائیو اس معاشرے میں نہیں کر سکتی۔ ایک لڑکی ہمیشہ ہمت کرتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے۔ لڑکوں کے بہت کم کیسز ہیں، اتنے کم کیسز ہیں کہ اگر کوئی کیس سننے کو ملتا ہے نا تو بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کہ ہاں بھئی اس طرح کا کوئی مرد بھی ہے جو صرف اپنی عورت کے ساتھ نہ سنسیئر ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے پھر اس طرح کے کیس سن کے بھی، اور اس طرح کے کیس سن کے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت موٹیویشن ملتی ہے کہ اگلے بندے نے مرتے دم تک اگلے بندے کا ساتھ دیا اور برے وقت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اچھا باتوں باتوں میں نا ہم نے برگر بنا کے کھا لیے ہیں، کیونکہ سب کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور میری باتوں باتوں میں برگر بن گئے، باتیں ختم نہیں ہوئی اور برگر بن کے ہم نے کھا بھی لیے۔ اچھا جی، اب یہ نا اس سے نیکسٹ مارننگ ہے، میں ریڈی ہونے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کل نا میں 2 لپ ٹنٹ لے کر آئی تھی، ایک میرے پاس نا یہ پنک کلر والا پہلے ہی پڑا ہوا تھا اور اب یہ بالکل ختم ہو گیا تھا، تو میں نے یہ تو لینا ہی لینا تھا۔ ایک میں نے ساتھ پیچ کلر کا بھی لے لیا، دونوں اتنے پیارے شیڈ ہیں، اتنے پیارے کلر ہیں نا، بہت ہی مجھے یہ دونوں شیڈ پسند آئے ہیں۔ پنک تو میں پہلے یوز کرتی تھی، اس کو یوز کر کر کے میں نے ختم کر دیا ہے، اور اب میں نے یہ پیچ کلر والا لیا ہے۔ یہ اتنا پیارا کلر ہے نا، یہ میں آج ریڈی ہوتے وقت یہی لگاؤں گی، بہت اچھا کلر تھا۔ میرے پاس نا بہت ہی تھوڑا میک اپ ہے، پہلے تو اس سے بھی کم ہوتا تھا، میں بہت کم میک اپ اپنی سکن پہ یوز کرتی ہوں، بالکل میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت کم میک اپ کروں۔ اچھا یہ نا میرا ہے مسکارا، اور یہ بھی ختم ہونے والا ہو گیا ہے، اور میں نے اس کو بھی لینا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا اور اس کو میں لے کر ہی نہیں آئی۔ اور یہ اتنا اچھا مسکارا ہے نا، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے آئی لیشز لگائی ہیں، اس کے صرف 2 کوٹنگ کرنی ہے اور اتنی اچھی لیشز ہو جاتی ہیں نا، بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور یہ بچوں کو جو میں نے کل کلے لا کے دی تھی اس کی بالز بچوں نے بنا بنا کے نا خوب کھیلا ماشاءاللہ سے۔ اچھا اس کے بعد نا ہم فوراً سے ریڈی ہوئے کیونکہ دوپہر کا فنکشن تھا، تو میں نے کہا چلو نادے جلدی جلدی سے ریڈی ہو کے تو نکلتے ہیں، اور ہم لوگ نا اب یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جی یہاں پہ سارے مہمان بھی آ گئے تھے۔ آج نا لڑکی والوں نے کرنے آنا تھا، لڑکے والوں کی طرف منگنی، اور میری نا دیورانی کے بھائی کی آج انگیجمنٹ ہے، وہاں پہ ہم لوگوں نے آج جانا تھا۔ یہاں پہ آرام سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے گپے شپے مار رہے تھے، اس کے بعد کھانا لگ گیا،
ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر رسم ہوئی، رسم کرنے کے بعد پھر ہم لوگ تھوڑی دیر بیٹھے، چائے پی اور پھر ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ اچھا باہر تھوڑی دیر کے لیے بھی نکل جائے نا تو بہت مزہ آتا ہے، اور میں نا صرف اتنی دیر کے لیے ہی نکلنا پسند کرتی ہوں۔ اگر بہت زیادہ دیر لگ جائے، مجھے رات رہنا پڑ جائے نا، پھر مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ سفر تو تھا آدھے پونے گھنٹے کا آنے کا اور آدھے پونے گھنٹے کا جانے کا، لیکن یہ ہے کہ بہت مزہ آیا تھا۔ موسم بہت ٹھنڈا تھا، جس کی وجہ سے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا تو زیادہ مزہ آ جاتا ہے موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے۔ گرمیوں میں نا اس طرح کے جو فنکشنز ہیں نا وہ دیکھنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ گرمی اتنی لگ رہی ہوتی ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اے سی والے روم میں چلے جائیں، اے سی والے روم میں بیٹھیں۔ ایسے بہت مزہ آتا ہے، ہر کوئی جہاں مرضی بیٹھا ہوتا ہے۔ بس جی یہاں پہ نا ہم نے اپنا جو کام تھا وہ کر لیا، اور جلدی جلدی سے ہم لوگ نا گھر کے لیے واپس نکل آئے ہیں۔ تو بس یہ میرا چھوٹا سا ولاگ تھا، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔